السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اہتمام الحق تھانوی جامعہ احتشامیہ تھانوی میڈیا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ایک ہمارا یہ انٹرویو کا سلسلہ ہے، اور اس کا جو موضوع ہے اگر میں مختصراً سمجھانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ پاکستان بننے کے اغراض و مقاصد کیا تھے، اس کی وجہ اور اس کی جو وجوہات تھیں وہ کیا تھیں، کہ کیوں اس کو بنانے کا، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جی کیوں بنانا چاہا، اور یہ بنانے کا جو ایک آئیڈیا تھا یہ کیوں اس کو لیا گیا، لیکن جن چیزوں کی بنیاد پر یہ بنا تھا اور ایک الگ ریاست مسلمانوں کے لیے جس کا قیام کیا گیا تھا، تو وہ کیا تھیں اور ان کے کیا مقاصد تھے اور کتنے اب تک حاصل ہوئے اتنے عرصے میں۔ تو یہ موضوع ہے آج کا، اور ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے ہم بہت ہی مشکور ہیں، بہت ہی ہم جو ہیں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں شکریہ ادا کرنے کے کہ حضرت نے ہمیں وقت دیا۔ جناب حضرت مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب جو کہ سابق سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو حضرت کی پہچان ہے، گو کہ حضرت جو ہے کسی اس کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر جو حضرت کے جو خانوادہ اور وہ سب سے بڑھ کر ان کی پہچان ہے حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب، جو کہ پاکستان بنانے والوں میں ان کا ایک اہم کردار، پھر حضرت چونکہ ان کی اولاد میں سے ہیں، تو اس لیے حضرت کے سینے میں جو خزانہ موجود ہے یقیناً انہوں نے اپنے والد سے اور پھر انہوں نے اپنے بزرگوں سے، تو ہم بڑے مشکور ہیں حضرت کے کہ انہوں نے ہمیں اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا، اور ہمارے کچھ سوالات جو ہیں، کچھ جو عام طور سے عوام میں پائے جاتے ہیں، خاص طور سے ہماری نوجوان نسل میں، تو ان کے جوابات دینے کے لیے حضرت تیار ہوئے۔ اور یہ بھی بات میں آخر میں اپنے تعارف میں بتاتا چلوں، آج کی جو انٹرویو ہے اس میں ہم اور ہمارے ذریعے سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ حضرات بھی جو ہیں کچھ ہم اس سے سیکھیں اور سمجھیں، اور آگے جو ہمارے لیے چیلنجز کھڑے ہیں، آگے ہمیں معلوم نہیں کس کی کتنی زندگی ہے، لیکن جو بھی ہے آگے جو ہمارے سامنے چیلنجز ہیں اس کے لیے ہم تیار رہ سکیں۔ تو آئیے حضرت سے ہم اپنے انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں، اس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، جیسا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ملک کی صورتحال، موجودہ صورتحال سے تو سب آگاہ ہیں سب کو، اور پچھلے کچھ عرصے میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جو ہے ایک وہ طبقہ جو کہ سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، اس نے بھی کچھ عرصے میں سیاست میں دلچسپی لینی شروع کی ہے، اور وہ سیاست کو سمجھتا ہے، کوئی فیصلہ کرنے کی جو ہے وہ اپنا اندر شعور رکھتا ہے کسی کے، مجھے کس طرف رہنا ہے اور کس طرف نہیں رہنا۔ تو ایک یہ تبدیلی تو پچھلے کچھ عرصے میں دیکھنے میں آئی ہے، لیکن جو اوورآل جو ایک مسائل ہیں وہ عوام سے لے کے اوپر تک جہاں پہ بھی ہم چلے جائیں وہ سب کے مسائل ایک ہی ہیں کہ جی مہنگائی اور یہ اس طرح کی، لیکن جو ساتھ ہی ساتھ ان چیزوں کے مہنگائی ہے یا جو چیزیں میں ذکر کر رہا ہوں، ان کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا سوالیہ نشان ذہن میں آ جاتا ہے کہ جی ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پہ ایسا کیوں ہے، یہاں پہ کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ جی یہاں پہ غریب پستا جائے گا اور غریب جو ہے وہ نیچے جاتا جائے گا، اور یہ مشکلات در مشکلات ہمیں سامنا ہوتا ہے اس کا۔ تو وہ ذرا سا ایک سوال ایسے میں جو ہمارے نظریاتی دشمن ہوتے ہیں مطلب پاکستان کے، تو وہ وہاں پر یہ ان کو موقع ملتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل سے کہ ملک کے وجود کے ہی بارے میں ان کو جو ہے بہکا دیا جائے کہ جی ملک ہی غلط بنا تھا۔ تو اس حوالے سے کچھ جو ہے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جی یہ ملک جو ہے پاکستان، یہ اسلام کے نام پہ تو بنا ہی نہیں تھا، یہ تو ایک صرف اور صرف اس کا مقصد بنانے کا یہ تھا کہ جی ایک فلاحی ریاست تھا، اور یہاں پہ صرف یہ اس طرح کی جو فلاح و بہبود کا کام ہونا تھا، اور اسلام کے نام پر جو کہ ہمیں بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک ہم بزرگوں سے جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ
کہ جی پاکستان تو اسلام کے نام پہ بنا تھا اور اسی وجہ سے پاکستان اسلام کا قلعہ بھی سمجھا جاتا ہے. تو ایسی مشکل حالات میں ہماری نوجوان نسل کو یہ بہکایا جاتا ہے سوال کر کے کہ پاکستان کیا واقعی اسلام کے نام پہ بنا تھا. تو اس پر آپ روشنی کچھ ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تھانوی میڈیا اور جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس عنوان پر مجھے بٹھایا اور مجھ سے وقت لیا، اور مجھے فخر بھی ہے کہ میں وقت دے سکا اتنے اہم موضوع پر. اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وسائل دیے ہیں. تو یہ ایک سوال نہیں ہے، یہ پوری یوں سمجھیے کہ ایک ہسٹری ہے، ایک پوری بہت سی طویل ایک داستان ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں کوشش کروں گا کہ بہت سے ایسے پہلو کہ جو نوجوانوں کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جاتی، اور جو بڑے بوڑھے حضرات ہیں سیاست میں ہوں یا میڈیا میں ہوں کہیں بھی ہوں، وہ ان کے اپنے تحفظات ہوتے ہیں کہ انہیں کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی. تو اس لیے میں ان سب پہلوؤں کو اجاگر کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بر صغیر سے جب انگریز کو نکالا گیا، اور انگریز کو نکالنے کی بنیاد کوئی تعصب نہیں تھا. مسلمانوں میں تو تعصب ہوتا ہی نہیں ہے اور ہونا چاہیے بھی نہیں. تو انگریز کو کسی تعصب کی بنیاد پہ نہیں نکالا، بلکہ اس کو انتہائی ظلم اور زیادتی جو اس نے کی، یعنی تعصب کی بنیاد پہ، تو مسلمانوں ہی کے ساتھ نہیں ہندوؤں کے ساتھ بھی کی. بس بقول ان کے کہ ہم گویا رنگ اور نسل کے حوالے سے. تو انگریز کی نفرت جو تھی وہ ہندوستان میں مسلمانوں میں بھی پیدا ہوئی، ظلم کی وجہ سے، عیسائیت کی وجہ سے نہیں، کرسچینٹی کی وجہ سے نہیں، اور ہندوؤں میں بھی ہوئی. اس لیے کہ ظلم تو ظلم ہے، جہاں بھی ظلم ہوگا تو یقیناً ظلم کے اثرات، اس کی جو خاصیتیں ہیں، جو اس کے پھر بعد میں جو اس کے اسباب، جو نتائج سامنے آتے ہیں، تو وہ اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہوتا. تو اس لیے تو ظالم بہرحال ظلم کرتا ہے. تو اتنا ظلم انگریز نے کیا ہے جو ہم نے سنا ہے کہ ہندو بھی اس کا مخالف تھا، مسلمان بھی اس کے مخالف ہوئے. تو ان بنیادوں پر اس کے خلاف تحریک چلی، اور بہت ہی کامیاب تحریک چلی. اور یہ تحریک بھی مسلمانوں ہی کی وجہ سے اور مسلمانوں میں بھی علماء کی وجہ سے چلی، اور بڑی کامیاب. اس میں ہندو بھی شامل تھے، ہندو سکھ جو بھی. تو اب جب یہ تحریک چلنے لگی اور انگریز کو سمجھ میں آ گیا کہ اب مجھے یہ ملک چھوڑنا پڑے گا اور یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی، تو بہرحال انگریز جو ہے، یہودی جو ہے، بہت بڑا اسکیمر ہے، اسکیمیں بناتا ہے. تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ اب ہمیں تو جانا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو اور مزید کوئی اپنا نشان ایسا چھوڑ کے جائیں کہ جس سے انگریز کو نکالنے والے بھی سکون سے نہ بیٹھ سکیں. تو یہ اس نے سازشیں کی. تو بہرحال
جب انگریز ہندوستان سے نکلا ہے اور بہت ذلیل اور رسوا ہو کے نکلا ہے اور اس کو نکالا گیا ہے، اس کے خلاف تحریک چلی ہے، تو اس وقت میں صورتحال یہ تھی کہ 30 کروڑ ہندو تھے اور 10 کروڑ مسلمان تھے۔ تو جب انگریز نکل گیا یا نکلے گا تو شکل یہ بنے گی کہ 30 کروڑ ہندو ہوں گے اور 10 کروڑ مسلمان ہوں گے، تو اسلامی اور شورائی طریقہ تو ظاہر ہے کہ کوئی نافذ تھا ہی نہیں۔ تو لامحالہ جمہوریت، مغربی جمہوریت کے حوالے سے یہ سوراج اور یہ جو بھی کچھ ملنا تھا وہ ہندو کو ملنا تھا، اس لیے کہ ہندو میجورٹی میں تھے۔ تو اس وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک اسٹینڈ لیا اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطے کا مطالبہ کیا کہ ہمارا اپنا الگ خطہ ہو، اپنی الگ زمین ہو اور الگ اپنا ملک ہو۔ تو بس یہ ہے وہ بنیاد۔ اس میں ہندو تو تقسیم نہیں ہوا لیکن مسلمان تقسیم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تقسیم یہ جو ہے ہندوستان کی تقسیم، انگریز تو نکل گیا، ہندوستان کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے مسلمان کمزور پڑ جائیں گے، یہ خیر ان کا الگ موقف تھا، ان کے دلائل الگ تھے، اور ادھر جو نظریہ تھا اور موقف تھا وہ یہ تھا کہ علیحدہ ایک ملک ہونا چاہیے، اور یہ عذرو شرع بھی یہ ضروری ہے، جس کی نظیر اور مثال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینہ ہجرت کرائی گئی۔ کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں تھا کہ مکے ہی میں سب کچھ دے دیتا، کافروں کو تباہ و برباد کر دیتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مدینہ میں ریاست دی وہ مکے میں بھی دے سکتا تھا۔ بہرحال یہ اللہ کی باتیں ہیں، اگر ان میں کوئی غور کرے تو پتہ چلتا ہے ایک پروسیس تھا جس سے اللہ نے گزارا، باوجود کہ اس پر قادر تھا کہ اپنے حبیب کو مکے ہی میں پوری راحت، آرام اور سکون اور اطمینان اور حکومت، اختیارات، یہ سب کچھ دے سکتا تھا وہ۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ بندے کو کس طریقے سے اس کے ساتھ وہ کرنی ہے۔ تو یہ ایک بتدریج، یعنی اللہ نے دنیا بھی بنائی تو فرمایا کہ میں نے زمین اور آسمان 6 دن میں بنائے، تو 7واں دن کہاں چلا گیا؟ 7ویں دن کیا کیا؟ یہی وجہ ہے کہ یہ بحث چھڑ گئی کہ انہوں نے کہا جی 7واں دن ہفتہ پڑ رہا تھا تو نعوذ باللہ اللہ میاں نے ہفتے کو آرام کیا، تو یہود کے ہاں ہفتے کا دن آرام کا ہو گیا۔ انہوں نے کہا 7واں دن اتوار پڑ رہا تھا تو وہ نصارہ نے کہا کہ اس دن اللہ میاں نے آرام کیا، 6 دن میں فی 6 ایام، تو اس سے یہ ایک بحث چھڑ گئی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین اللہ نے دیا اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آرام وارام کچھ نہیں۔ جمعہ کا دن سب سے اہم عبادت کا دن، اوروں نے اسے اپنے آرام کا دن بنایا، ہفتے کو اور اتوار کو یوم السبت، اور جمعہ کا دن آرام کا دن نہیں ہے، یہ عبادت اور بندگی کا دن ہے۔ یہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 دن جب اللہ نے، علماء نے لکھا ہے کہ 6 دن جو ذکر آتا ہے دنیا، زمین اور آسمان کو بنانے کا اور کائنات کو پیدا کرنے کا، تو اس سے یہ اللہ میاں نے یہ بندے کی اصلاح کی ہے اور اسے بتایا ہے کہ
تم جس دنیا میں اب کام کرو گے وہاں پر بتدریج ہی کام کرو گے تو تمہاری کامیابی بھی ہوگی، مضبوطی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں تھے کسی بھی چیز کے، لیکن انہوں نے 6 دن کا ذکر کر کے بندے کو یہ قیامت تک کے لیے سبق دے دیا، اور اس میں جو بھی اس کو اپنا لے، غیر مسلم اگر سمجھے کہ ہاں بھائی مجھے بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے دنیا میں وہ کام بڑا مضبوط ہوتا ہے کہ جو بتدریج طے ہوتا ہے۔ ایک دم سے اگر کوئی کام کیا جائے تو اس میں نہ مضبوطی ہوتی ہے اور نہ اس کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پروسیس تھا جو مکے سے مدینہ ہجرت کرائی گئی، 13 سال ظلم و ستم، ظلم اور زیادتی کے بعد مدینہ میں لے گئے، وہاں ایک ریاست بنی۔ تو اسی کا یہ نقشہ اور اسی کے گویا تناظر میں یہ طے شدہ بات ہے کہ روئے زمین پر ایک ایسا خطہ اور ایسا وہ ہونا چاہیے کہ جہاں مسلمانوں کا اپنا اقتدار ہو، اپنی طاقت ہو، اپنے اختیارات ہوں۔ اس بنیاد پہ یہ مطالبہ شریعت کے مطابق تھا کہ زمین ہماری الگ ہو، الگ خطہ ہو، جس کو بہرحال انہی بنیادوں پہ قائد اعظم نے پھر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کیا اور اپنا آدمی بھیج کے، اور یہ سب کچھ 2-3 مراسلتیں ہوئیں۔ پھر حضرت تھانوی نے مسلم لیگ کی بھی حمایت کی، قائد اعظم کی بھی کی، انہی بنیادوں۔ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سوچ تھی وہ بھی غلط نہیں تھی، وہ بھی ان کے اپنے دلائل تھے اور بہت مضبوط۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ مسلمانوں کی جمعیت تقسیم ہو جائے گی، اگر مسلمان یہیں رہ کے اپنی طاقت کو اتنا بڑھا لیں تو بہرحال وہ جو بھی چاہیں گے کر لیں گے۔ اور حضرت تھانوی کی دلیل اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ تھی کہ نہیں، اپنا ہی خطہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اگر علماء کے اس میں دیکھا جائے تناظر میں تو یہ ایک اجتہادی اختلاف تھا، ان کا اجتہاد یہ کہتا تھا، ان کا یہ کہتا۔ بالآخر نتیجہ یہی ہوا کہ اللہ نے پاکستان بنا دیا، اور سن 47 میں پاکستان بن گیا، اور اس میں اسلام ہی کی بنیاد پہ بنا، مسلمانوں نے یہ ملک بنایا۔ تو یہ ایک اس کا پس منظر ہے۔ اگر دنیا کی آبادی اور انسانیت کی تاریخ میں بھی اگر جائیں تو بھی پاکستان کا 2 قومی نظریہ جو ہے وہ اس طریقے سے ثابت ہوتا ہے کہ الاسلام ملت واحدہ والکفر ملت واحدہ، کہ 2 چیزیں ہیں بس، ایک اسلام ایک کفر۔ تو الحمدللہ پاکستان بنا اور اس میں سب کا حصہ ہے، علماء کا اور تمام دنیا جو بھی طبقے تھے اور شعبے تھے مسلمانوں کے، ان سب نے اس میں حصہ لیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہندو تو تقسیم نہیں ہوا، مسلمان تقسیم ہو گئے، اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ تو مسلم لیگ کی حمایت مولانا اشرف علی تھانوی نے بڑے دلائل کے ساتھ کی۔ تو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی کے جو فالوورز تھے، جو بہرحال تو انہوں نے بھی حضرت اپنے شیخ کی اتباع کی، اور وہ بھی اسی نظریے پر تھے۔ دیگر علماء بھی تھے، دیگر مسلکوں کے علماء بھی اس میں شامل تھے۔ میں تو کم از کم توسع سے ان سب کا نام لیتا ہوں، لیکن دیگر جتنے بھی مسلک ہیں جو اب بھی ہیں پاکستان میں، وہ اتنے بخیل ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اپنے ہی علماء اور مولویوں کا اس کو ان کے سر سہرا باندھتے ہیں، نہ مولانا اشرف علی تھانوی کا نام لیتے ہیں، نہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں۔ بہرحال وہ اس بحث میں داخل نہیں ہے، میں ایک بات میں نے کر دی۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ روئے زمین پر اس ہندوستان سے جو یہ تحریک اٹھی اور یہ تقسیم ہوئی، تو یہ
پورے جغرافیے پر یہ ایک ایسا ملک وجود میں آیا کہ جس کی حیثیت نظریاتی تھی، اور کسی بھی ملک کو آپ لے لیں، میں پیچھے نہیں جاؤں گا، لیکن سن 47 میں عرب، سعودی عرب جس کو کہتے ہیں وہ بھی تھا، عرب ممالک بھی تھے، مصر، شام، ایران، عراق اور صاحب لبنان اور فلان جو بھی ہیں، فلسطین، یہ سارے ممالک موجود تھے، اور یہ ممالک اسلامیہ تھے اور ہیں۔ یہ کوئی بھی نظریاتی ملک نہیں تھا، بس قدیم سے چلے آ رہے ہیں۔ ملک شام کا ذکر عہد رسالت میں، ملک شام تو سرزمینی نبیوں کی تھی، عراق بھی اور فلسطین بھی اور صاحب ایران اور عراق، یہ سب نام عہد رسالت میں بھی موجود ہیں، اور پیچھے چلے جائیں تو بہت قدیم ان کے نام موجود ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلے سے ہی مسلمانوں کے ملک تھے بس، اور سب مل جل کے رہتے تھے، لیکن یہ ملک پاکستان جو بنا، یہ نظریاتی بنیادوں پر بنا کہ یہاں اسلام کا نظام نافذ ہوگا۔ عرب کے اندر کوئی کہے جی وہاں اسلام نافذ، تو وہاں تو اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ عرب کی تو خاصیت یہ ہے کہ اسلام تو اس ملک سے نکلا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، تو وہ تو اسے اعزاز حاصل، لیکن اب ضرورت تھی کہ قرآن اور حدیث کا نظام ایک جگہ قائم کیا جائے ایک ملک میں۔ وہ یہ خطہ تھا جو پاکستان کو ملا، قائد اعظم کی محنت تھی اور لیاقت، اور جو مسلم لیگ نے ان سب نے کیا، تو یہ نظریاتی ملک تھا۔ آج بھی اس کو اس نظریے سے کوئی نہیں دیکھتا، بس صرف انہی اختلافات میں لے جاتے ہیں کہ اس کی تو مخالفت تھی اور یہ تو غلط تھا، اور تو یہ ایک نظریہ۔ اچھا، پھر کسی بھی کام کی اہمیت کا اندازہ جب ہوتا ہے، جب پتہ چلے کہ اس کی مخالفت کا کیا ریشو ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بہت ہی بڑا میں نے کام کیا ہے جو اس کی مخالفت بھی اتنی ہو رہی ہے۔ پاکستان ادھر بنا اور ادھر اسرائیل کو جو ہے تل ابیب اور یہ سب یروشلم، ان کو وجود، یعنی اسرائیل کو بحیثیت، دو ہی ملک ہیں اس دنیا میں روئے زمین پر نظریاتی، ایک پاکستان، ایک اسرائیل۔ پورے عالم اسلام نے اسرائیل کو رد کیا ہوا تھا۔ یہ اب بہت افسوس کا مقام ہے کہ الحمدللہ کہ پاکستان نے تو اب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، ترکی نے بھی نہیں کیا، اور ایران کا مجھے نہیں پتہ، لیکن اور جتنے ممالک ہیں انہوں نے کر لیا، ان کی بنیاد صرف اپنے مالی مفادات اور وہ پہ۔ لیکن نظریہ پاکستان کے مقابلے پر ایک ملک کو وجود دینا، یہ صرف اسی لیے تھا کہ پاکستان یہ کھٹکتا تھا کہ یہ ملک اگر کہیں ترقی کر گیا، زور پکڑ گیا، تو ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ اس کی حیثیت تھی۔ بہرحال یہ بڑا اہم ملک ہے پاکستان، اللہ نے ہمیں دیا، اور انہی بنیادوں پر دیا تھا کہ ہم اسلام کا نظام اس ملک میں